الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، درس سیرت رسول کی گزشتہ نشست کے اندر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کو بیان کیا، اور طائف سے واپسی کا جو حضور کا سفر ہوا وہ آپ کو بتایا کہ سرکار مطعم بن عدی کی پناہ لے کر مکے میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا ایک نیا موڑ اختیار فرمایا، ایک نیا رخ حضور نے اختیار فرمایا، اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضور نے الگ الگ قبائل میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ یعنی پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ سرکار مکے کے اندر ہی تبلیغ فرماتے تھے، لیکن اب جو حج کے موقع پر مختلف قافلے، مختلف قبائل جو مکے میں جمع ہوتے، تو اب سرکار کا طریقہ یہ ہوتا کہ سرکار ہر ایک قبیلے کے پاس جا کے ان کو دین کا پیغام دیتے۔ یہ سرکار نے تبلیغ کے اندر تھوڑا سا اپنا رخ بدلا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قبائل کے سرداروں سے ملاقات کرتے الگ الگ، اور ان کو دین کی دعوت دیتے۔ اچھا، عرب کے اندر ایک دستور تھا، اور وہ دستور یہ تھا کہ حج کے موقع پر وہاں پر میلوں کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا تھا، بہت سارے میلے لگتے تھے۔ میلے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خاص موقع پر کوئی بہت بڑا بازار لگا لینا جہاں پہ خرید و فروخت کی جائے، وہاں پر عجیب و غریب چیزوں کا مظاہرہ کیا جائے، وہ میلے کھلاتے ہیں۔ آج بھی گاؤں دیہات میں لگتے ہیں مختلف موقعوں پر، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو عرب کے میلے بڑے مشہور ہوتے تھے۔ تو 3 طرح کے میلے پورے عرب میں بڑے مشہور تھے۔ ایک عکاظ کا میلہ ہوتا تھا جو سب سے مشہور میلہ ہوتا تھا، اس سے بڑا میلہ پورے عرب میں کہیں لگتا ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے خریدار، چیزوں کو بیچنے والے اور مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کرنے والے، کھیل کود کرنے والے، تماشے کرنے والے اس میلے کے اندر لازمی آتے تھے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو بڑا میلہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مجنا کا میلہ، عرب کے اندر عکاظ اور دوسرا مجنا، اور تیسرا جو میلہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ذو المجاز۔ یہ 3 مشہور میلے ہوتے تھے عرب کے اندر۔ تو یہ حج کے موقع پہ لگائے جاتے تھے۔ ان میں غلاموں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ عکاظ کے میلوں کے اندر وہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے تنگ ہوتے تھے وہ اپنے ماں باپ کو بھی بیچنے کے لیے آتے تھے۔ کوئی اپنی ماں کو بیچ رہا ہوتا تھا، کوئی اپنے باپ کو بیچ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ جہالت کی انتہا تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میلوں میں تشریف لے گئے، اور یہاں کے جو قبائل تھے، جو مشہور قبیلے ہیں، بنو عامر، محارب اور فزارہ اور قبیلہ غسان، قبیلہ مرہ، قبیلہ سلیم، قبیلہ ابس، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ کندہ، قبیلہ قلب، قبیلہ عذرا اور قبیلہ حزارما، الگ الگ نام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان سب مشہور قبائل کے سامنے سرکار نے ملاقاتیں کی اور ان کے سامنے دین کی دعوت دی۔ اب یہاں سے ایک چیز پتہ لگی کہ دیکھیں، حضور جانتے تھے کہ یہ میلے ہیں اور یہ برائیوں کی جڑ ہیں، یہاں پہ اچھے کام نہیں ہوتے، لیکن دین کی تبلیغ کے لیے سرکار یہاں بھی گئے۔ آپ سمجھ رہے بات کہ سرکار نے یہ میدان بھی خالی نہیں چھوڑا۔ معلوم تھا کہ یہاں پر برائیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر چاروں طرف جو کام ہو رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اب یہ حضور یہ سوچ لیتے
کہ یہاں تو برائیاں ہو رہی ہیں، چلو بھائی یہاں سے بچا جائے، یہاں پہ تبلیغ نہ کرو، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو پتہ لگا تبلیغ کے اندر ایک سنت یہ بھی ہے کہ جہاں برائیاں زیادہ ہو رہی ہوں وہاں اچھی حکمت عملی کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ اس میدان کو بھی خالی نہ چھوڑیں جہاں پہ برائیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے بعض مبلغ ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں تو ہم نہیں جائیں گے، وہاں تو بہت برائیاں ہوتی ہیں۔ بھائی برائی کو صاف کون کرے گا وہاں جا کے؟ کچرے کو صاف کرنے کے لیے کچرے میں جانا پڑتا ہے، لیکن ہاں اتنا آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ آپ جا کے وہاں پہ برائیوں کا حصہ نہیں بنیں گے، کم از کم اتنا اپنے اوپر ٹرسٹ اور اتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ تو سرکار وہاں پر بھی گئے۔ اب مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا ہے، چاروں طرف برائیاں ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، چاروں طرف برائیاں ہیں، سب سے زیادہ عام یہاں پہ جھوٹ ہے۔ تو اگر مسلمان یہ میدان خالی چھوڑ دیں کہ بھئی یہ تو ہے ہی برا میدان، یہاں تو ہے ہی جھوٹ، یہاں تو ہے ہی دکھاوا، یہاں تو ہم نہیں آ رہے، تو پھر بات یہ کہ اس میدان میں جو لوگ آئیں گے وہ کفار ہوں گے، وہ مشرکین ہوں گے، وہ ملحد ہوں گے، وہ لبرل ہوں گے، وہ سیکولر ہوں گے، وہ دین بیزار لوگ ہوں گے، وہ عقل پرست اور مادہ پرست ہوں گے، جو اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو علماء حق کو چاہیے کہ یہ میدان بھی بھرپور استعمال کریں کہ یہ میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ میں ہتھیار کے ساتھ جایا جاتا ہے۔ ہتھیار آپ کا علم اور قلم ہے، اور آپ کا تقویٰ اور آپ کی پرہیزگاری۔ تو سرکار ان میدانوں میں بھی گئے۔ اب ہر ایک قبیلے کے سامنے سرکار جاتے ہیں، لیکن ایک بدقسمتی کہ سرکار کا بدقسمت چچا جس کا نام تھا ابو لہب، یہ بدبخت سرکار کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہ سرکار کی ٹوہ میں لگا ہوا تھا کہ جا کر رہے ہیں، جس قبیلے کے بعد سرکار جاتے یہ بھی پہنچ جاتا، اور ابھی سرکار اس قبیلے کے سردار سے ملاقات کرتے، اس کو دین کی دعوت دیتے، اس کو اسلام پیش کرتے، تو ابو لہب اس کے سامنے جا کے شور مچانا شروع کر دیتا کہ خبردار یہ میرا بھتیجا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ دین سے پھر گئے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ جس قبیلے کے بعد سرکار جاتا ہے ابو لہب بھی پیچھے سے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ابو لہب کی بدقسمتی کتنی زیادہ تھی۔ قبیلہ بنو حذیل بن شیبان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے۔ قبیلہ بنو حذیل کے بعد جب آپ حضور گئے، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مفروق، تو مفروق سرکار کی طرف متوجہ ہوا، اور جب اس نے سرکار کی باتوں کو سنا، جب اس نے سرکار کی پرسنالٹی پہ غور کرا، بڑا متاثر ہوا، اس کے دل میں حضور کی باتوں نے اثر کی۔ اب یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اور پھر حضور نے جب اس کے سامنے سورہ انعام پڑھی تو اس کے دل میں اسلام کی تاثیر بڑھنے لگی، لیکن یہ سرکار سے کہنے لگا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ برحق ہے، لیکن ہم نے اپنے بادشاہ جس کا نام ہے کسریٰ، قیصر و کسریٰ، قیصر روم کی سلطنت کا بادشاہ ہوتا تھا اور کسریٰ ایران یعنی فارس کی سلطنت کا بادشاہ ہوتا تھا، تو یہ لوگ فارس کے رہنے والے تھے۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بادشاہ کسریٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، اور ہم نے اس سے حلف لیا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اس کے وفادار رہیں گے، تو اس وجہ سے ہم دل سے آپ کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن فی الحال ہم اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔ تو حضور کو اس کی یہ بات پسند آئی، اور حضور نے اس کی حق گوئی کی تعریف کی، اور فرمایا کہ آپ کی صاف گوئی جو ہے یہ واقعی بہت اچھی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خدا اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے، یہ کہہ کے سرکار وہاں سے تشریف لے گئے۔ یعنی اب دیکھیں کہ سرکار کی باتوں کا لوگوں پر اثر ہونے لگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینے کے جو قبائل تھے وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ مدینے میں آفتاب رسالت کیسے طلوع ہوا، یاد رکھیں مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، یثرب مدینے کا پرانا، اور یثرب نام تھا پیٹ کی بیماری کا۔ تو مدینے کی جو جگہ ہے یہ رسول اللہ کے قدم رنجا ہونے سے پہلے یہ سازگار نہ تھی، یہاں کے لوگ ایک بیماری میں مبتلا تھے۔ جیسے ہی نبی کریم اس شہر میں گئے وہ بیماری ختم ہو گئی، اور حضور نے یثرب نام کے بجائے اس کا نام رکھا مدینۃ النبوی۔ یہ حضور نے پورا نام، کیونکہ مدینے کا مطلب ہوتا ہے شہر، اور مدینہ جو نام ہے یہ نامکمل ہے، حضور نے جو نام رکھا وہ ہے مدینۃ النبوی، نبی کا شہر، یہ حضور نے نام رکھا۔ تو ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ مدینے کو یثرب نہ کہیں بلکہ ہمیشہ مدینہ کہیں۔ آج ہماری نعتوں میں یثرب کہا جاتا ہے نا، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی،
بھائی یثرب کو مدینہ کر دیں، مدینے کے والی سارے نبی تیرے در کے سنبھالی۔ یثرب نہ کہیں کیونکہ سرکار نے منع فرمایا نا یثرب۔ تو یثرب کے اندر یثرب کی جو ایک ہسٹوریکل ویلیو ہے وہ کیا ہے، ایک تاریخی حیثیت کیا تھی کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو یثرب کے دو مشہور قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج۔ ان قبائل کے نام یاد رکھیے گا، ایک کا نام ہے اوس اور ایک کا نام ہے خزرج۔ تو یہ دو قبائل مدینے میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ تیسرا جو قبیلہ تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ اچھا، اوس اور خزرج یہ مشرکین تھے، یہ بتوں کے پجاری تھے، اور یہی لوگ جب مسلمان ہو گئے تو ان کا نام پڑ گیا انصار مدینہ، انہی کا نام ہے یہ۔ اوس اور خزرج کا اسلام لانے کے بعد جو نام پڑا وہ انصار مدینہ تھا، اور یہودی جو قبائل تھے وہ یہودی رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج میں دین کی تبلیغ کے لیے کام شروع کیا۔ اچھا، اسلام سے پہلے یعنی اوس اور خزرج جو تھے یہ شروع میں بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن ان کے درمیان جو آخری لڑائی ہوئی، جو آخری جنگ ہوئی، وہ اس قدر خوفناک تھی کہ ان دونوں قبائل کے بڑے بڑے لیڈر آپس کی جنگوں میں مارے گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اچھا یہودیوں سے ان کا اکثر پالا پڑتا تھا کیونکہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، تو یہودی اکثر ان پر رعب جتانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم تو مشرک ہو، بت پرست ہو، اور اللہ کے آخری نبی جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ تشریف لانے والے ہیں، تو وہ نبی ہم میں ہی تشریف لائیں گے۔ تم دیکھ لینا وہ نبی بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ نبی ہمارے درمیان آ جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا صفایا کر دیں گے، پھر تم میں سے کوئی بھی بت پرستی کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ یہودی ان کو دھمکی دیتے تھے، اوس اور خزرج کو، کہ بس تم اس وقت کا انتظار کرو کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کر تمہارا صفایا کر دیں گے۔ تو آخری نبی کے بارے میں یہ مشرکین ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ جانتے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ خبر تھی کہ اللہ کے آخری آفتاب کا ظہور ہونے والا ہے، تو انہوں نے یہودیوں سے سنا ہوا تھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی بدولت یہ اوس اور خزرج میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا، اور ان کی جو بڑی جنگ ہوئی تھی یہ سب بھول چکے تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے۔ اب اوس اور خزرج میں اسلام کیسے پھیلا یہ ذرا سماعت فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں قبیلے حج کے دوران جب مکے آئے 11 سنہ نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے لگے۔ تو مینا کے میدان میں حضور تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کی آیات سرکار مینا کے میدان میں لوگوں کو سناتے رہے اور لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے رہے۔ تو مینا میں عقبہ نامی گھاٹی کے پاس ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد عقبہ، تو وہاں پر سرکار تشریف فرما دے تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے، اور آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام پوچھا، ان سے انٹروڈکشن ہوا سرکار کا۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے، آپس میں بات چیت ہوئی، سرکار نے نام پوچھا، نسب پوچھا، قبیلے کا پوچھا۔ اس کے بعد سرکار نے کہا کہ آپ کے سامنے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب اوس اور خزرج کے 6 آدمی تھے، جب سرکار نے اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھا ان کے دل ہی پسیج گئے، سب کے سب متاثر ہو گئے، کہنے لگے کون سا کلام پڑھنا ہے، ان کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف کھنچنا شروع ہو گئے۔ تو اب جب سرکار نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو چونکہ یہودیوں سے سن کر یہ جانتے تھے کہ آخری نبی تو آنے والے ہیں، لیکن جب سرکار سے قرآن سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ آخری نبی یہی ہے۔ تو یہ 6 کے 6 لوگ بے ایک زبان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی مدینے میں اسلام کی ابتدا۔ خزرج کے 6 لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، یعنی خزرج جو مدینے کا قبیلہ ہے، 6 لوگ حج کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ اب ان خوش نصیبوں کے نام کیا ہیں وہ بھی سننا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، اور حضرت قطبہ بن عامر، حضرت جابر بن عبداللہ۔ یہ 6 آدمی تھے جو مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ فرمائی۔ دیکھیں اس سال حج میں 6 لوگ مسلمان ہوئے، پھر دوسرے سال یعنی 12ویں سنہ نبوت میں حج کے موقع پر مدینے کے 12 شخص مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر مشربہ اسلام ہو گئے۔ پہلے 6 ہوئے تھے، اب 12 ہو گئے، یعنی اب ان کی تعداد ڈبل ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی۔ اس کا مطلب بیعت کا ثبوت پہلے بھی تھا، سرکار نے پہلے بھی لوگوں سے بیعت لی ہے،
آج ہمارے یہاں جو مختلف سلاسل کے جو شیوخ ہیں وہ بھی لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، بیعت ارادت، بیعت طریقت، مختلف سلاسل میں بیعت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے سب سے پہلے مدینے سے آنے والے لوگوں سے جو بیعت لی اس کا نام ہے بیعت عقبہ اولیٰ۔ یہ نام یاد رکھیں، مسلمانوں کو پتہ ہونا، یہ ٹرمز جو ہے نا، یہ اصطلاحات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس بیعت کا کیا نام تھا؟ بیعت عقبہ اولیٰ۔ بیعت عقبہ دو طرح کی ہے، ایک پہلی بیعت ہے جس کو عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور ایک دوسری بیعت ہے جو عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ تو یہ عقبہ کی پہلی بیعت تھی جس میں 12 لوگ سرکار کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے۔ اچھا، ساتھ ہی حضور ان لوگوں نے سرکار سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، احکام اسلام کی تعلیم کے لیے آپ کوئی معلم ہمارے ساتھ مدینے میں بھیج دیں، کوئی مبلغ ہمارے ساتھ مدینے میں روانہ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی اور اپنے صحابی جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا اور ان کو ان کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے مبلغ ہیں جن کو سرکار نے سلیکٹ کر کے مدینے میں تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے چلے گئے۔ وہ مدینے میں جن صحابی کے گھر پہ ٹھہرے ان کا نام تھا اسعد بن زرارہ۔ یہ وہ صحابی تھے جو پچھلے سال 11 سن نبوت میں ان 6 خوش نصیبوں میں شامل تھے جو سرکار کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو اسعد بن زرارہ کے مکان پر یہ ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ ان کی تبلیغ میں اتنی برکت تھی کہ ان کے ہاتھ پر روزانہ تقریباً 2 نئے آدمی مسلمان ہونے لگے۔ مدینے میں 2 نئے آدمی روزانہ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کی محنت رنگ لائی اور مدینے سے لے کے قبا تک کا ہر گھر مسلمان ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر مبلغ بن کے گئے تھے مدینے میں، تو مدینے سے لے کے قبا تک انہوں نے اسلام پھیلا دیا۔ اب مدینے میں حالات سازگار ہوئے سرکار کی ہجرت کے لیے۔ تو قبیلہ اوس کے سردار جس کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ، صحابی رسول ہیں، یہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت کا اظہار کیا، کہا بھائی میں اسلام نہیں مان سکتا اور میں اس دین سے معاذ اللہ بیزار ہوں۔ مگر حضرت مصعب بن عمیر چونکہ سینے میں سرکار کا فیضان لے کر گئے تھے، تو جب حضرت مصعب بن عمیر نے سرکار کی طرح قرآن پڑھا نا ان کے سامنے، کن کے سامنے؟ حضرت سعد بن معاذ۔ یہ کون تھے؟ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ دیکھیں پورا قبیلہ اوس، خزرج کے تو اچھے خاصے لوگ مسلمان ہو گئے، اب باری تھی اوس قبیلے کی۔ تو قبیلہ اوس میں تبلیغ کا آغاز ایسے ہوا کہ مصعب بن عمیر نے جب سعد بن معاذ کے سامنے اسلام رکھا تو انہوں نے کہا میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے جو کلام پڑھ رہا ہوں وہ تو سن لو۔ نے کہا سناؤ۔ تو جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب قرآن پاک پڑھتے گئے تو ان کے دل میں قرآن کے انوار اترنا شروع ہو گئے۔ پہلے دل سخت تھا، اب کلام ربانی کے بعد نرم پڑتا گیا، یہاں تک کہ آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور حضرت مصعب بن عمیر کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے بھائی مجھے بھی دامن اسلام میں داخل کر دیں۔ تو قبیلہ اوس کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر ایمان لا چکے اور دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب سارے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار ہی مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ اوس حضرت مصعب کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا۔ ابھی تک کہ خزرج مسلمان ہوئے تھے، اب سارا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اسی سال بقول مشہور، یعنی قول مشہور کے تحت ماہ رجب کی 27ویں رات، اسی رات جب قبیلہ اوس نے اسلام قبول کرا، اسی رات اللہ نے سرکار پر ایک اور انعام نازل فرمایا اور سرکار سوئے سدرۃ المنتہا یعنی معراج پہ تشریف لے گئے۔ یعنی ادھر سرکار کا سفر معراج بھی اسی وقت شروع ہوا جب مدینے کے اندر قبیلہ اوس کا سردار اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو سرکار کو معراج نصیب ہوئی اور اسی اسنا میں 5 نمازیں فرض ہوئیں جو سرکار آسمان سے لے کر آئے۔ اور اس کے 1 سال بعد اب 13 سن نبوت، یعنی دیکھیں 11 سن نبوت میں 6 لوگ مسلمان ہوئے، 12 میں 12 لوگ مسلمان ہوئے، اور 12 سن نبوت میں حضرت مصعب مدینے گئے، مدینے سے قبا تک سب مسلمان ہو گئے اور پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ اب 13 سن نبوت میں حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 لوگ مسلمان ہوئے، یعنی 6 سے تعداد شروع ہوئی، اب 72 مسلمان ہو گئے۔ 72 لوگ مسلمان ہوئے
اور مینا کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تاریخ میں اس بیعت کا نام ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ جو بیعت کہلاتی ہے بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پہ 6 لوگ مسلمان تھے اور ثانیہ کے موقع پہ 72 لوگ مسلمان تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انہوں نے سرکار سے درخواست کی۔ اب یہ جو 72 لوگ تھے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ مدینے چلیں، مکے کے حالات آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں، ہم اپنے شہر میں آپ کو عزت کے ساتھ رکھیں گے، آپ کو مہمان بنا کے رکھیں گے، آپ کو شانہ شان کے ساتھ رکھیں گے۔ اب حضرت عباس موجود تھے سرکار کے ساتھ، لیکن حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ جنگ بدر کے موقع میں مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عباس کو چونکہ قلبی محبت تھی سرکار سے، جس طرح حضرت ابو طالب کو تھی ایسے ہی حضرت عباس کو بھی تھی، تو حضرت عباس نہیں چاہتے تھے کہ سرکار مکہ چھوڑ کر جائیں۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح ہمارے محترم ہیں اور باعزت ہیں، ہم لوگ ان کو دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ ان کا دفاع کرتے ہیں، اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے لیے خواہش مند ہو تو سن لو کہ مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ کنارہ کش ہو جاؤ، حضور کی حفاظت کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تم سرکار کو لے کر جا رہے ہو اور بعد میں تم ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ اٹھا سکو، تو لہٰذا ان کو ہمارے پاس ہی چھوڑ دو، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ سن کے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت عباس کو کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے اور حضور کی حفاظت کرنا ہم بہتر جانتے ہیں، یہ حضرت برا بن عازب نے کہا۔ تو حضرت ابو الہیثم نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے تو کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے سر جب دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ایک دوسرے سے وفاداری کے عہد نبھائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے وفاداری کے ترانے پڑے جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے یا رسول، حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کو چھوڑ دو، تو مدینے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، کیونکہ دنیا تو آپ کو اپنانے کو تیار ہے، اللہ تو آپ کو عروج دے گا، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بات سن کے سرکار کے چہرے پر تبسم آ گیا، سرکار مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے اور یقین کرو میرا جینا مرنا سب تمہارے ساتھ ہے۔ سرکار نے ان کو یقین دلایا، فرمایا کہ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے جملے، نبی کی زبان سے کوئی یہ سن لے کہ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو تو اس کے لیے تو معراج ہو جائے۔ تو سرکار نے مدینے والوں سے کہا کہ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست۔ سرکار نے یہ جملے کہہ کے ان کو سیٹسفیکشن دی کہ کوئی بات نہیں، ہمارا دوست بھی ایک ہے، دشمن بھی ایک ہے۔ اب جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ جنہوں نے حضرت مصعب کو مدینے میں اپنے گھر میں مہمان رکھا، یا حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے بھائیوں تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، ذرا بیعت کرنے سے پہلے سوچ لو، تم بڑی بڑی جنگیں اپنے اوپر مول لے رہے ہو، اگر تم حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو تو یہ بیعت بڑی پختہ کرنا، کیونکہ اب تمہارا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ آج تم نے وفاداری کا عہد کیا ہے، لیکن یہ وفاداری کا جو عہد ہے آگے تمہارے لیے امتحان بنے گا جس میں تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ انہوں نے تقریر کی تو اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو سرکار نے نقیب مقرر فرمایا، ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے، جن کے ناموں کی تفصیل بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو خیر اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے، یعنی حضور سے بیعت کرنے کے بعد چلے گئے، اور صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی تو قریش کو بڑا غصہ آیا، قریش کے لیے خطرہ محسوس ہو گیا کہ 72 لوگ مسلمان ہو گئے اور حضور سے وفا کے ایسے وعدے انہوں نے نبھائے۔ تو ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا، مدینہ والوں کو بلا لیا قریشیوں نے، سب نے بلا لیا اور کہا کہ تم نے کیا کرا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، تم جانتے نہیں کہ تمہارا کیا حال ہونے والا ہے۔ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی، سارے تو انصار مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھی ہمیں تو اس کا معلوم ہی نہیں۔
تو یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے تفتیش اور تحقیقات کرائی تو کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ان کو ہو گیا قریش کو. تو انہوں نے کیا کرا کہ قریش نے انصاریوں کا تعاقب کیا اور حضرت سعد بن عبادہ کے سوا 2-3 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا. تو قریش حضرت سعد بن عبادہ کو اپنے ساتھ مکے لائے اور ان کو قید میں ڈال دیا. تو حضرت جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کو جب پتہ لگا تو ان لوگوں نے قریشیوں کو سمجھایا، کہا کہ انصار کے جس شخص کو تم نے گرفتار کرا وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور اگر تم گرفتار کر لیتے تو یاد رکھنا کہ تمہاری ملک شام کی جو تجارت ہے وہ بند ہو جائے گی اور آئندہ تم صحیح سے تجارت نہیں کر پاؤ گے. اب اپنی تجارت کا خوف تھا تو انہوں نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا. تو یہ تمام واقعات جو ہیں یہ سیرت حلبیہ میں موجود ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 72 لوگوں کو مسلمان کرا، انہوں نے اپنے تن من دھن سے مدینے میں کوششیں کی اور اپنا خون پسینہ بہا دیا، جس کے بعد سرکار کی ہجرت کے حالات سازگار ہوئے اور اس کے اگلے سال سرکار نے ہجرت فرمائی. 13 سال مکے میں گزارے، 13 سال نبوت ہو گئے، 72 لوگ مسلمان ہو گئے. اب سرکار کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کا، جو انشاءاللہ کل بیان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت کے اہم گوشوں کو دل و جان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.